جان ہے، اکتب کل شیء لا یخرج منہ الا الحق، میری ہر بات کو لکھا کر، کیونکہ محمد کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے آپ اندازہ کریں، محبوب مزاح میں کوئی بات فرمائیں، غصے میں کوئی بات فرمائیں، یا آپ خوشی میں کوئی بات فرمائیں، میرے نبی کی ہر لفظ بھی دین ہے، میرے نبی کا ہر قدم بھی دین۔ یہ حق راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اس نبی کے راستے کو کہیں چھوڑ گئے، کسی شخصی محبت میں یا کسی بزرگ کی محبت میں، رب کائنات کی قسم ہے ہلاکت میں کوئی شک نہیں، کامیابی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں حق راستہ۔ آج عام آدمی مقابلے میں آ جائے، ہم اللہ کے نبی کی بات کو پس پشت ڈالتے ہیں، ایک آدمی عام آدمی کی بات کو ہم پس پشت نہیں ڈالتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم چھوڑ دیں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق ہوں، بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق جیسا کوئی انسان اس امت میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی کے بعد تمام صحابہ تمام امت میں اگر کوئی افضل والا انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یار کیا شان ہے اس شخص کی کہ اللہ کے نبی ایک دن کھڑے تھے، آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، باب الصلاۃ، باب الزکات، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الریان، باب القانتین، باب الصدیقین۔ جس شخص کا امت میں جو عمل زیادہ ہوگا وہ جنت میں اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ کوئی آدمی نماز اچھی پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق پڑھتا ہے، اس کی نماز اچھی ہے، وہ باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا۔ کوئی آدمی زکوٰۃ اور صدقات اس کا وہ اچھا ہے کہ ہر مال کا حساب گن گن کر اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہے، کبھی زکوٰۃ مس نہیں کی، ایک ایک چیز کا حساب دیتا ہے، وہ باب الزکات دیتا ہے۔ ایک آدمی الہ کلمۃ اللہ کے لیے اپنی جان اور زبان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، اور اس جہاد کرنے کے جرم میں اس کو مارے پڑی، برداشت کر گیا، مخالفتیں آئیں برداشت کر گیا، جیلیں آئیں برداشت کر گیا، ہر قسم کی تکلیف برداشت کر گیا، وہ باب الجہاد سے جنت میں جائے۔ دو شخص آپس میں محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، باب الصدیقین سے جائے گا، باب القانتین سے جو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، باب الریان جس کے روزے اچھے ہوں۔ ہر مومن جنت کے ایک دروازے سے جنت میں جائے گا۔ آپ اندازہ کریں جب محبوب فرما رہے تھے تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، محبوب قیامت کے دن کوئی ایسا شخص ہوگا کہ وہ آئے اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں، اللہ کہے جنت کے جس دروازے سے تیرا دل چاہے تو داخل ہو جا، کیا کوئی ایسا شخص ہوگا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ارجو ان تکون منکم، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ تو ہوگا میری امت میں، جب تو آئے گا تو اللہ باب الجہاد اور زکات سے نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول کر ابو بکر تیرا استقبال کرے گا۔ اگر 8 بڑے آدمی کرسی پہ بیٹھے ہو، کوئی شخص آئے اور اس کے لیے کرسی نہ چھوڑی جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آنے والے شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص آتا ہے، ان 8 میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ، ہم کہیں گے یہ شخص کی کوئی وقت ہے کہ 8 بندوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس کو بیٹھنے کا کہا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر کوئی ایک شخص آتا ہے اور 8 بندے جو بڑے کرسی پہ بیٹھے ہوں وہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میری جگہ پہ بیٹھو، دوسرا کہے میری جگہ پہ بیٹھو، تیسرا کہے میری جگہ پہ، ہم کہیں گے آنے والا بڑا آدمی ہے کہ 8 کے 8 بڑے آدمی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اس امت میں ابو بکر صدیق جو خلیفہ بلا فصل ہے، میرے پیغمبر کا یار غار مزار ہے، میرے پیغمبر پر اپنا جان اور مال قربان کرنے والا، دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے والا، میرے نبی کی ہر بات کی تصدیق کرنے والا، میرے نبی کے لیے قربانیاں پیش کرنے والا، اور مکہ کا سب سے بڑا تاجر جب دنیا سے جاتا ہے ابو بکر صدیق تو تاج کا لباس پہن کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے نبی کو چندے کی ضرورت پڑتی ہے، گھر کی ہر چیز اٹھا کر ابو بکر میرے نبی کے قدموں پہ ڈالتا ہے۔ ہجرت کی باری آتی ہے تو میرے نبی کے لیے سوائیاں پیش کرنے والا خلیفہ بلا فصل اس امت کا سب سے اعلیٰ آدمی ابو بکر صدیق ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر میری امت میں تو ہوگا، جب قیامت کے دن آئے گا کسی کے لیے ایک دروازہ کھلے گا، لیکن جب تو آئے گا تو اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کر ابو بکر تیرا استقبال کرے گا۔
اور آج اگر دنیا کا کوئی چوڑا آدمی اس خلیفہ بلا فصل اور جار غار مزار پر تبرہ کرے تو بتاؤ اس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں اترے وسانی اسنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ ہے فرمایا ابو بکر تو ہوگا کہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے اور اللہ استقبال کرے گا۔ کیوں؟ کہ ابو بکر وہ ہے کہ ہر ایک نبی کی جب بات ہوتی تھی، جب کلمے کی دعوت ہوئی تو ہر ایک نے سوچا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ابو بکر وہ شخص ہے کہ کافر کی زبان سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے تو ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ تو آج اسی بات پر استقبال کر رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق اس امت کا افضل ترین آدمی ہے اور جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور یہ وہ شخص ہے جو خلفائے راشدین میں سب سے افضل ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ فتنوں کے دور میں میرے نبی نے فرمایا وسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب فتنے کا دور آتے ہیں تو میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا، یہ وہ شخص ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اسی کے دور خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور خلافت ہے، ایک شخص جس کا نام طلیحہ شخص ہے، اور میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس بدبخت نے اعلان نبوت کر دیا، جیسے مسلمہ کذاب نے کیا، اس بدبخت نے طلیحہ بن خویلد نے بھی اعلان نبوت کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے لیے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور فتح ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس طلیحہ بن خویلد کے ساتھ لڑو، کیونکہ اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور ہے بھی ایمان یہ کہ ہزاروں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور میں تو اس طرح ختم نبوت کے عقیدے کو ذکر کرتا ہوں، اگر کوئی ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھے 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ، اور آسمان سے کتابیں لے کے اترتا ہے اور ہمارے سامنے جائے بغیر سہارے کے آسمان پہ چڑھ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور آسمان سے کتابیں بھی لے کے اترے اور مجھے اور آپ کو کہے میں نبی ہوں، اللہ کی قسم وہ کائنات کا دجال ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے چڑھے پھر بھی اگر کوئی آدمی تردد کرے اور شک کرے اور اس سے نبوت کی دلیل پوچھے کہ بتا تو کیسے نبی ہے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، جو میرے نبی کے بعد نبوت کا اعلان کرے، چاہے وہ ذلی نبو بن کے آئے یا بروزی نبی بن کے آئے یا وہ تشریح نبی بن کے آئے یا غیر تشریح نبی بن کے آئے، کوئی آدمی نبوت کا اعلان کرے اور کوئی آدمی اس سے دلیل طلب کرے، دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ بدیع عقیدہ ہے، قرآن و سنت کا مضبوط ترین عقیدہ ہے کہ ہزاروں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، اعلان جہاد کیا گیا۔ اس بدبخت نے دیکھا کہ اب یہ نہیں چھوڑیں گے، وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اس کے پورے قبیلوں میں 2 قبیلے تھے، ایک کا نام بنو اسد تھا اور ایک کا نام بنو غطفان۔ ان 2 قبیلوں کے سردار صلح کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ دور خلافت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ آئے اور آ کر کہنے لگے ہماری اور آپ کی بڑی جنگیں ہوئی اور کبھی آپ کے لوگ شہید ہوئے، کبھی ہمارے مارے گئے، کبھی آپ کا مال ہم نے لوٹا ہے اور کبھی ہمارا مال آپ نے لوٹا ہے، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ صلح ہو جائے۔ کافر چل کے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، صلح ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو بلایا، صحابہ تھے، صلح کے لیے وہ بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر صلح کرنے چاہتے ہو تو چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے وہ واپس کرو، اور ہم نے جو تمہارا مال لوٹا ہے وہ غنیمت ہے، ہم واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ منظور ہے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ اقرار کرو جو ہمارے مارے گئے ہیں وہ جہنم میں چلے گئے، اور یہ اقرار کرو جو ہمارے شہید ہوئے وہ جنت میں چلے گئے۔ یہ دونوں چیزیں مانو گے ہم صلح کریں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے جتنے ہمارے ساتھی مارے گئے اور شہید ہوئے ان میں سے ہر ایک کی دیت تم سے لیں گے، اور ایک شہید کی دیت 100 اونٹ ہوا کرتی تھی، یہ ہم آپ سے لیں گے۔ 3 شرطیں رکھی سیدنا ابو بکر صدیق نے،
जो माल हमारा तुम्हारे पास है वापस करो, और जो तुम्हारा हमारे पास है वो वापस नहीं होगा, और इकरार करो जो तुम्हारे मारे गए वो जहन्नम में जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, और हमारे जो मारे गए इकरार करो कि वो जन्नत में जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान थे और नबी के सहाबा थे। और तीसरी शर्त ये है जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी दियत अदा करो। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शर्तें लगाई। लेकिन मैं यहाँ एक बात रोक के आपको कहता हूँ, कभी मुसलमानों की और काफिरों की ये शर्तें होती थी और मुसलमान डिमांड करते थे, ये बात माननी पड़ेगी। आज कितने बस्ती में हम चले गए कि काफिर हमसे डिमांड करते हैं, अगर हमसे कर्जा लेना है तो मुसलमानों पे ये जुल्म करना पड़ेगा, अगर हमसे कर्जा लेना है तो इतने हजार आदमियों को कत्ल करना पड़ेगा, हमसे कर्जा लेना है इतनी बिजली महंगी करनी पड़ेगी, इतना पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, हमसे कर्जा लेना है तो गरीबों पर ये जुल्म करना पड़ेगा। और हमारे मुसलमान हुक्मरान उनके जूतियां चाट कर, वो पूरी शराइत मानकर उनसे सूद का कर्जा लेकर वापस आते हैं। तेरा मेरा ईमान और हमारे हुक्मरानों का ईमान ये है। उस वक्त क्या शान है, काफिर सुलह के लिए आए हुए हैं और सुलह की शर्त ये है हम तुम्हारा माल नहीं देंगे, तुम हमारा माल वापस करोगे। और काफिर आजिज होकर कह रहे हैं हमें आपकी हर शर्त मंजूर है लेकिन सुलह हमसे कर दो, क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर के ताबेदार थे, कुरान और सुन्नत को मानने वाले थे। आज तेरा मेरा तक तवक्कुल और भरोसा रब ताला से उठ चुका है, तू और मैं अल्लाह के नबी के रास्ते को छोड़ चुके हैं, गैरों के रास्ते को अपना चुके हैं। रब्बे कायनात की कसम है, इसी को कुरान ने कहा है अगर इज्जत चाहते हो तो मेरे नबी के तरीके पर आ जाओ, अगर जलील होना चाहते हो मेरे नबी के तरीकों को छोड़ोगे मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत में जलील करके रख दूं। आज हम जलील इसी वजह से हैं कि हमारे सीनों में कुरान नहीं रहा, जलील इसी वजह से हैं कि हमें अल्लाह के नबी के तरीके का इल्म नहीं। उस वक्त ये शर्तें होती थी, आज ये शर्तें। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा मानो शर्तें। अब मैं जो बात बताना चाहता हूँ हजरत उमर खड़े हो गए रजी अल्लाह तआला। कहने वाला अबू बकर सिद्दीक वक्त का खलीफा है, जन्नत के 8 दरवाजे जिसके लिए खोले जाएंगे। हजरत उमर ने कहा अबू बकर तेरी 2 शर्तें ठीक हैं, एक शर्त गलत है, तो इनसे अपना माल ले, जो हमने लिया है वो नहीं देंगे। इनके जो मारे गए वो जहन्नम में हैं, बाकी वो काफिर हैं, और हमारे जो शहीद हुए हैं वो जन्नत में हैं, ये कुरान कहता है। लेकिन जो तीसरी शर्त आपने कही कि हमारे जितने भी शहीद हुए हैं हर शहीद की दियत देनी पड़ेगी। हज़रत उमर ने कहा अबू बकर ये बताओ कि कभी अल्लाह के नबी ने शहीदों की दियत ली है? कई मरतबा काफिरों से सुलह हुई लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने शहीदों की दियत नहीं ली। ऐ अबू बकर तू खलीफा जरूर है, तेरा मकाम बुलंद जरूर है, लेकिन ये बात रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ है, हम तेरी बात को नहीं मानेंगे। फतताब अल कौम अला अम्र उमरा, और सारे सहाबा ने कहा कि अबू बकर उमर ठीक कहता है, तेरी 2 शर्तें तो ठीक हैं लेकिन तीसरी शर्त रसूलुल्लाह के खिलाफ है, इसलिए हम तेरी 2 शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। अभी काफिरों ने जवाब नहीं दिया, मुसलमान खड़े हुए, उनमें सबसे पहले उमर फारूक खड़ा हुआ और सारी कौम ने ये कहा अबू बकर ये बात गलत है क्योंकि ये रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ है, आगे अबू बकर पे भी कुर्बान जाएं। फौरन कहने लगे उमर ठीक है, अगर मेरी बात रसूलुल्लाह के खिलाफ है तो मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, रसूलुल्लाह की बात ठीक है। मैं तीसरी शर्त को खत्म करता हूँ, मैं अब आपसे पूछता हूँ अबू बकर वो है जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाएं? अबू बकर वो है जिसके बारे में मेरा नबी फरमाए क़यामत के दिन मेरे एहसान का बदला अल्लाह अबू बकर को अदा करेगा। मेरा नबी फरमाए अल्लाह अगर गुस्से में होगा तो अबू बकर को पेश किया जाएगा, अल्लाह का गुस्सा रहमत में बदलेगा। मेरा नबी ये फरमाए अबू बकर तू वो है जो मेरा दुनिया और आखिरत में रफीक है। अबू बकर वो है जिसकी बेटी नबी के निकाह में हो। अबू बकर वो है जो मेरे नबी के बिल्कुल ताबेदारी करता है। अबू बकर वो है जिसको सदीक मोहम्मद मुस्तफ़ा कहे, जिसको सदीक रब रहमान कहे। अबू बकर सदीक वो है घर का सारा माल नबी के कदमों में डाले और जन्नत की बशारतें अल्लाह के पैगंबर हदीस में कई मर्तबा दे चुके हैं। अगर उसकी बात नबी की बात के खिलाफ आए तो उमर फौरन खड़ा होता है, नबी के सहाबा फौरन खड़ा होते हैं, अबू बकर नबी के मुकाबले में तेरी बात नहीं मानेंगे। तो वो दौर था। आज अगर कोई आम आदमी नबी के मुकाबले पे खड़ा होता है, तू कहता है फलां तो मेरी बरादरी का है, फलां मेरी कौम का है, फलां बुजुर्ग नाराज ना हो जाए, फलां पीर नाराज ना हो जाए, फलां कुतुब नाराज ना हो जाए। मेरे भाइयों सहाबा का यह अकीदा है, अगर एक तरफ अबू बकर जैसा शख्स हो और एक तरफ नबी की बात हो तो अबू बकर की बात को छोड़ा जाएगा। इसी को कुरान ने कहा यह हक रास्ता है। सारी कायनात की बात एक तरफ हो, नबी की जात भी सबसे आला है, नबी की बात भी सबसे आला है, ये हक रास्ता है। और आज का जुर्म यही है कि अल्लाह के नबी की बात आ जाए तो कई किस्म की तावीलें करते हैं।
اور اگر کسی اور کی بات ہو جائے، کوئی کہہ دے رسم بدعت فلاں کام کرو تو جنت ملے گی، اس میں نہ تحقیق کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کا یہ ایمان ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الی محمد وهو الحق من ربکم، اتباع مرتے دم تک اس راستے کی کرو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع پر پابندی لگائی، اور حج تمتع وہ ہے جو نبی کی زندگی میں ہوا کرتا تھا کہ ایک آدمی احرام باندھے، حج کی نیت بھی کرے، عمرے کی بھی کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت پابندی لگا دی کہ حج تمتع کوئی نہیں کر سکتا، افراد کرے، حج الگ جا کے کرے، عمرہ الگ جا کے کرے۔ سالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے کا نام ہے۔ حضرت عمر خود صاحب علم ہے، اور حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر، یہ سارے صحابہ میں صاحب علم ہے، اور اسی عبداللہ کا بیٹا سالم ہے جو تابعی میں سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑا متقی اور اپنے دادا کی طرح بہادر ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سالم یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس وقت کا ظالم حکمران یہ بیت اللہ میں آیا، دیکھا کہ جناب سالم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے وہ حضرت عمر کے اس پوتے کے قریب آیا۔ اس وقت بنو امیہ کے کوئی ظالم بادشاہ وہ قریب ہوا، اس نے کہا سالم بن عبداللہ بن عمر، تو عمر کا پوتا ہے، عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس بڑی دولت ہے، اور آپ اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں تابعین میں آپ کے قریب آیا ہوں، بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہو، میں بادشاہ ابھی اعلان کروں گا، آپ کو مل جائے گا۔ آگے حضرت عمر کے پوتے کا جواب سنو، کہنے لگے بدبخت ایک طرف ہو جا، میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، رب کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگوں تو بے ایمان ہو جاؤں۔ ایک طرف ہو جا، جس رب کے گھر میں کھڑا ہوں اپنی ساری ضرورت بھی اسی اللہ سے مانگوں۔ آج قبر پہ جھکنے والا اور درختوں پہ جھکنے والا وہ آج حضرت عمر کا نام لے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ بادشاہ وقت خود کہہ رہا ہے کوئی چیز مانگو، اور کہا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر میں غیر سے مانگوں، ایک طرف ہو جا۔ بادشاہ ڈر کے ایک طرف ہو گیا۔ جب باہر نکلے بادشاہ پھر قریب کیا، کہنے لگا سالم بن عبداللہ اب کوئی چیز مانگو۔ تو عبداللہ سالم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مجھے دین کی کوئی چیز دو گے یا دنیا کی دو گے؟ اس نے کہا دین میں تو آپ بڑے عالم ہیں اور بڑے متقی ہیں، میرا کیا مقابلہ آپ سے، لیکن میں دنیا کی کوئی چیز کہنا چاہتا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو آگے سالم بن عبداللہ نے کہا اکیلی دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی، جب بھی مانگی ہے میں نے آخرت مانگی ہے، جو چیز میں رب سے نہیں مانگتا دنیا کی طلب ہو، تجھ سے کیا مانگوں، ایک طرف ہو جا، ہمیں دنیا کی طلب نہیں، ہمیں آخرت کی طلب ہے۔ یہ سالم بن عبداللہ اتنا متقی آدمی، کہتے ہیں میرے باپ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شام کا شخص آدمی آیا، شامی، اور کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر یہ بتاؤ حج تمتع کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت عمر نے پابندی لگائی تھی، اور حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی صحابی، اور شامی شخص کہتا ہے عبداللہ بن عمر یہ بتائیں حج تمتع کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ آگے عبداللہ بن عمر نے کہا جائز ہے۔ شامی شخص نے کہا نہا ابا کا، آپ کہتے ہیں جائز ہے، آپ کے باپ عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے کہ حج تمتع نہیں کرنا۔ آگے عبداللہ بن عمر کا جواب سنیں، فرمایا نہا ابی و امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا اور میرے باپ عمر نے روکنے کا کہا ہے، مجھے بتاؤ میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی؟ تو اس شخص نے کہا بل امر رسول اللہ، حضرت عمر کی نہیں بلکہ رسول اللہ کی بات مانی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے پھر میں تمہیں رسول اللہ کی بات بتا رہا ہوں، تو رسول اللہ کے مقابلے میں میرے باپ عمر کا ذکر کر رہا ہے، یہ بتاؤ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی مانی جائے گی؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی، بیٹا عمر فاروق کا ہے، عمر بھی کوئی معمولی انسان نہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر فاروق ہوگا، یہ جرنیل آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، جرأت والا آدمی ہے، اسلام کا قلعہ ہے، بہادر اور جرأت والا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھی ہے، آج بھی مزار کے اندر میرے نبی کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ میرے ساتھ ہوگا اور جدھر میں جاؤں گا عمر فاروق بھی وہاں جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے، میرا نبی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے دودھ جب پیا سیر ہو کر بچا ہوا میں نے عمر کو دیا، صحابہ نے پوچھا اس سے کیا مراد
مراد ہے؟ فرمایا دین کا علم مراد ہے کہ وہ علم عمر کو ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر ایک آیا ہے اس کے بدن پہ کرتا ہے، کسی کے آدھا ہے کسی کا پٹلو تک ہے۔ عمر وہ شخص ہے جب آیا تو اس کا کرتا زمین پہ چل رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دین مراد ہے، یہ جرأت والا ہے، بین الحق والفارق ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، لیکن اس کا بیٹا کہہ رہا ہے ایک طرف رسول اللہ کی بات ہو ایک طرف میرے عمر کی بات ہو تو میرے باپ کی بات کو چھوڑا جائے گا، رسول اللہ کی بات کو اپنایا جائے گا، یہی حق راستہ ہے۔ آج تو اور میں اس بات پہ غور کریں، جب عمر کی بات نہیں چل سکتی، ابو بکر کی نہیں چل سکتی، مجھے بتا تیرے علاقے کے مولوی کی کیسے چل سکتی ہے، پیر کی کیسے چل سکتی ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ اس فلاں بات پہ عمل کرو، اس کی کیسے چل سکتی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں جب ابو بکر عمر کی رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں چل سکتی، پھر ساری کائنات کی نہیں چل سکتی، چاہے کتنا بڑا امام ہو۔ اسی کو قرآن نے کہا اتقوا ما انزل الیک من ربک من الحق، حق بات وہی ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ نازل کی ہے۔ اگر چلو گے تو کامیاب ہو گئے، اگر میرے نبی کے راستے کو چھوڑ گئے دنیا آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے۔